عزیز دوستوں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ آج انشاءاللہ آج کھانے کی سنتیں اور کھانے کے آداب آپ حضرات کے سامنے سنائے گا، ذرا غور سے سماعت کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستوں کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے ہم جو بھی عمل کریں گے، اگر اس عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو وہ عمل مقبول ہوگا اور وہ عمل دین بنے گا، اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو ہم کھانے کی سنتیں انشاءاللہ سناتے جائیں گے، ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے کہ کھانے سے پہلے یہ نیت کر کے کھانے سے کرے کہ کھانے سے جو قوت آئے گی اسے میں اللہ کے احکام پر لگاؤں گا اور اس پر خرچ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ نیت ہو کہ کھانے سے جو قوت ملے گی وہ اللہ کے اعمال میں خرچ کروں گا اور اپنی قوت اللہ کے اعمال کے لیے لگاؤں گا، یعنی عبادت کے لیے۔ اور یہ سوچے کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا بلکہ اللہ بھرتے ہیں، یعنی کھانے کو ہم سبب نہ سمجھے، ہم سمجھے کہ اللہ بھرنے والے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک، یعنی دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کے جو پنجے ہیں ان پنجوں سمیت دونوں پہنچے تک دھولے اور کلی کرے۔ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر بیٹھے، یا تو ایک زانو ہو کر بیٹھے جیسے عموماً ہم بیٹھتے ہیں، یا 2 زانو ہو کر بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، پھر یا اکڑو یعنی دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہو، اس طرح بیٹھے، اور دونوں پیر بالکل قریب کر لیں، اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ 3 طریقے سے جس طرح چاہے بیٹھے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو، کوئی گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، تو 4 دانوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنائیں۔ اونچی آواز سے کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور دانے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھائے، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، ٹیک لگا کر ہرگز بھی نہ کھائے، اور کھانے کے درمیان میں ہرگز بھی کوئی عیب نہ نکالے۔ اگر کوئی عیب ہو بھی تو بھی خاموش ہو جائے، نمک کم ہو، مرچی زیادہ ہو جائے، یا کوئی پسند نہ آئے تو عیب نہ نکالے بلکہ خاموش ہو جائے، خاموش سے سکھائے کہ پیارے اللہ آپ کا شکر ہے جو آپ نے کھلایا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو ہمارے قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہمارے دسترخوان پر آئے گا دوستوں، اس لیے نکتہ چینی نہ کریں کھانے کے وقت۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، عموماً ایسا ہو جاتا ہے، تو کھانے کے درمیان بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائیں، غم کی باتیں نہ کریں۔ کھاتے وقت بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے، بلکہ اللہ کا ذکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس طرح کرتے ہوئے کھائیں۔ کھانا سب مل کر کھائیں، اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی اکیلے نہ کھائیں، سب مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ساتھی کی رعایت کے ساتھ احترام کرتے ہوئے کھانا کھائیں، ساتھی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ایک پلیٹ میں 2 ساتھی 3 ساتھی اس طرح کھا رہے ہو تو ہمارے برتن کے اندر جو کھانا وغیرہ ہے دوسروں کا خیال کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے اس طرح سے کھائیں۔ برتن کے درمیان سے نہ کھائیں، کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے جو اتار کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس لیے برتن کے درمیان میں نہ کھائیں بلکہ ایک کنارے سے کھائیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں، بیچ کی اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے، ان 3 انگلیوں سے کھانا کھائے، یہ بہتر ہے۔ گرم کھانا نہ کھائے، پھونک مار کر اور جلا ہوا نہ کھائے، اور نہ سونگھ کر کھائے، ان سے بچے۔ دوسروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو جب تک وہ کھانا کھاتا رہے اپنا ہاتھ نہ روکے، یعنی ان کا ساتھ دیتے رہے۔ ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا۔ 3 انگلیوں سے کھانا ہے تو 3 انگلیوں کو اس طرح سے چاٹ لیں۔ پہلے دسترخوان اٹھائے، پھر اٹھے۔ جب دسترخوان اٹھانے لگے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کر لیں۔ کھانا کھا کر مسجد کے رومال سے ہاتھ بالکل بھی صاف نہ کریں، نہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی اور کے رومال لیا،
ٹوال وغیرہ سے ہرگز بھی نہ صاف کریں۔ بہتر ہے کہ اپنا کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے ہی دستی وغیرہ سے پوچھ لیں، یا پھر کسی صابن وغیرہ سے دھو لیں، یا پھر چہرے پر مل لیں کھانا کھانے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد۔ لیکن دوسروں کی رومال یا مسجد کی رومال یا کسی اور کی ٹاول وغیرہ بغیر اجازت کے لے کر ہرگز بھی نہ پہنچیں۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنا ہاتھ دسترخوان کو پھونس دیتے ہیں، یہ بہت ہی بری عادت ہے، اس کا احتیاط کریں۔ اور بعض دسترخوانوں پر لکھا ہوتا ہے دسترخوانوں پر کہ شکر خالق کا ادا کرتا ہوں، آمد مہمان پر رزق اپنا کھا رہا ہوں تیرے دسترخوان پر۔ تو اس طرح دسترخوانوں پر جو نام لکھا ہوتا ہے، یہ دسترخوان ہرگز بھی نہ بچھائیں، اس لیے کہ اس میں خالق اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نام پر ہم اپنا جھوٹا کھانا، اپنا بچا ہوا کھانا، اور کھانے کے اندر کی ہڈیاں اور اس کے اندر کی گوشت اور گرا ہوا کھانا، مرچی، جو کچھ بھی کچرا کوڑا ہوتا ہے، ہم اللہ کے نام پر پھینکتے ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑی اور بری عادت ہے۔ ایسا دسترخوان جس پر خالق نام لکھا ہوا ہو یا رحمان نام لکھا ہوا ہو، اس پر ہرگز بھی نہ کریں۔ پہلے دیکھیں اگر ایسے دسترخوان ہمارے دسترخوان پر موجود ہو تو فوراً اس دسترخوان کو اٹھا دیں، لوگوں سے کہے کہ بھئی یہ دسترخوان نہ بچھائیں، اور خود بھی اس سے بچنے کی کوشش۔ عموماً آج کل ہو رہا ہے، بعض لوگ گھروں میں اور دعوتوں میں یہ دسترخوان بچھاتے ہیں جس پر شکر خالق کا ادا کر رہا ہوں، یہ اس طرح کے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دسترخوان ہرگز بھی نہ بچھائیں، اس میں اللہ کی بے ادبی ہے، اس سے بچنے کی ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ کھانے کے بعد دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کا حساب نہ ہو تو اس کے لیے یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اطعمنی واسقی من سقانی، اور میزبان کو یہ دعا دیتے ہوئے جائیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا دوستوں غربت کو دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج کو دور کرتا ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انگلی سے کھانا شیطان کی عادت ہے، 2 سے کھانا متکبرین کی عادت ہے، اور 3 انگلیوں سے کھانا حضرات انبیاء اکرام کی عادت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے کھانا یہ حریصوں کی علامت ہے۔ تو بہرحال 3 انگلیوں سے کھانا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پینے کی سنتیں بھی سن لیں۔ پانی پینے کی، تو پانی پینے کا جو برتن ہے یعنی جو گلاس وغیرہ، اسے دائیں ہاتھ سے پکڑنا سنت ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پیئے، اور دیکھ کر پیئے پانی پیتے وقت، مگر دیکھ کر ہرگز بھی نہ پیئے۔ بیٹھ کر پیئے، بسم اللہ پڑھ کر پیئے، 3 سانس سے پیئے، 3 مرتبہ گلاس اپنے منہ سے الگ کرے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پیئے۔ کوئی بھی ایسا گلاس ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو، یا جگ ہو یا پانی کا باٹل ہو، تو اس میں کوئی چیز گر جانے کا یا چھپ جانے کا اندیشہ ہو تو اس سے ہرگز نہ پیئے، بلکہ پہلے اس کے اندر دیکھ لیں اچھی طریقے سے کہ کہیں کیڑا یا پھر کوئی اس کے اندر گندگی یا کچرا وغیرہ نہ ہو، اس لیے گلاس میں ڈال کر ہی پیئے، باٹلوں وغیرہ سے نہ پیئے۔ اگر صاف نظر آ رہا ہے تو پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پینے کی چیز اگر گرم ہے تو پھونک مار کر نہ پیئے، جیسے چائے وغیرہ ہے، دودھ وغیرہ ہے، تو پانی چوس کر پیئے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کو بالکل آہستہ سے پیئے، آواز نہ آئے، جیسے گٹ گٹ پانی کی آواز آتی ہے اس طرح آواز نہ آئے۔ کوئی بھی چیز اگر پی کر دوسروں کو دینا ہو تو دائیں طرف سے شروع کرے، پلانے والا سب سے آخر میں پانی پیئے۔ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ماء ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا حجاجا۔ اگر دودھ پی رہے ہیں تو دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو اس طرح اگر ہم پانی پیئیں گے، اور اگر زمزم کا پانی پینا ہے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آداب کو اور سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں کھانا کھانے کی اور پانی پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی سنتوں کو اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے زندگی میں دین کو داخل کر لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔